بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک نئے اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا کا احسار و سخاوت۔ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جسوی صاحب۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ سامعین، احسار و سخاوت خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک روشن حوالہ ہے۔ دختر رسول، خاتون جنت، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے احسار و سخاوت کے یوں تو متعدد واقعات مشہور ہیں، تاہم اس ویڈیو میں اس سلسلے کا ایک تاریخی واقعہ پیش کیا جاتا ہے جس سے سیدہ سلام اللہ علیہا کے احسار و سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ کا پتہ چلتا ہے۔ سامعین، ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کے ضعیف العمر اور انتہائی بزرگ شخص حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین کے ضروری احکام و مسائل بتائے اور پھر ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ مال بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنو سلیم کے 3000 آدمیوں میں سب سے زیادہ غریب اور محتاج میں ہی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جانب دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں انہیں دیتا ہوں۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھانکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اٹھے اور اپنا امامہ اتار کر ان کے سر پر رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور ان کی خوراک کا انتظام کرنے نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ آخر انہوں نے دختر رسول، خاتون جنت، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدہ نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلمان نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی کہ اے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹی، اس بوڑھے مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ سید عرب و عجم، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی سیدہ عرب، مولائے کائنات کی زوجہ مطہرہ اور سردارانہ جنت کی مادر گرامی نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، اے سلمان، اللہ کی قسم آج ہمارے ہاں تیسرا فاقہ ہے۔ بچے بھوکے سوئے ہوئے ہیں لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جاؤ، یہ میری چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سلام اللہ علیہ کی یہ چادر رکھ لو اور اس کے عوض اس مسکین کو کچھ دے دو۔ حضرت سلمان اس نو مسلم ضعیف العمر اعرابی کو لے کر شمعون کے پاس پہنچے اور اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ یہ تمام ماجرا سن کر وہ یہودی حیرت میں ڈوب گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ سیدہ کے پاکیزہ کردار کا اس یہودی پر ایسا اثر پڑا کہ وہ بے اختیار پکار اٹھا کہ اے سلمان، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں
جن کی خبر تورات میں دی گئی ہے۔ تم گواہ رہنا کہ میں حضرت فاطمہ کے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس کے بعد اس نے کچھ غلہ حضرت سلمان کو دیا اور چادر بھی سیدہ کو واپس بھیج دی۔ وہ سیدہ کے پاس واپس آئے تو سیدہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی سے اس نو مسلم اعرابی کے لیے روٹیاں پکا کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو دیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے آقا کی لخت جگر، ان میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ سیدہ نے فرمایا، جو چیز میں راہ خدا میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان روٹیاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹیاں اعرابی کو دے دیں اور پھر اپنی جگر گوشہ اور اپنی چہیتی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر دستے شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا اللہ، فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ سامعین، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق سرور کائنات شاہ عالم امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ ایک موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مولائے کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، تم ان کے متعلق سوال کرتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین فرد تھے، اور جن کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹی تھیں جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری تقلید کے لیے تمام دنیا کی عورتوں میں آسیہ، مریم، خدیجہ اور فاطمہ کافی ہیں۔ دختر شاہ عالمین جگر گوشہ رسول حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فضائل و مناقب کا یہ ایک روشن باب ہے کہ امام الانبیاء سید المرسلین محبوب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آپ سے باقی اور جاری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اپنے پدر بزرگوار خیر الخلائق سید عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے قبل سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ کر رونے لگیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانے پدر، رو نہیں، تمہارے رونے سے عرش الہی بھی رو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کے آنسو پونچھے اور انہیں تسلی اور تشفی دی۔ جس وقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس عالم قدس میں پہنچی تو ان پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور شدت الم میں ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، پیارے ابا جان، جبریل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی خبر کون پہنچائے گا؟ آپ کے بعد اب وہی کس پر اترے گی اور جبریل کن کے پاس آئیں گے؟ پھر انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ، فاطمہ کی روح کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مسرور کر دے۔ الہی، مجھے یہ صدمہ برداشت کرنے کی طاقت دے۔ الہی، حشر کے دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ سامعین، تمام مورخین متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے سیدہ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک روز آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر تشریف لے گئیں اور اشکبار ہو کر یہ اشعار پڑھنے لگیں، جو شخص احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی مٹی ایک بار سونگھ لے، اس پر لازم ہے
کہ پھر کبھی کوئی خوشبو نہ سونگے، یعنی اس کے بعد اسے کسی خوشبو کے سونگنے کی حاجت نہ رہے۔ مجھ پر جو مصیبتیں پڑیں، اگر وہ دنوں پر پڑتیں تو وہ رابطوں میں تبدیل ہو جاتے۔ سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد وہ ہر وقت غمگین اور دل گرفتہ رہتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ سیدہ کو بھی ان کے رب کی طرف سے بلاوا آن پہنچا، جس کی وہ اسی دن سے منتظر تھیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے ملو گی۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں مورخین اور تذکرہ نگاروں کے مختلف اقوال ہیں۔ جمہور اہل سیر کے قول کے مطابق آپ نے 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو سفر آخرت اختیار فرمایا، جبکہ ایک اور قول کے مطابق آپ نے 3 جمادی الاخری سن 11 ہجری کو وفات پائی۔ بہرکیف یہ بات ثابت ہے کہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد چند ماہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ رہیں، اور بہت جلد اس دنیائے فانی کو خیر بات کہہ کر جنت الفردوس میں پہنچ گئیں۔